بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق، سورہ والناس، دونوں صورتوں کا نزول بیک وقت ہوا۔ مفہوم، معنی اور مقصد کے اعتبار سے بھی انہیں الگ الگ کرنا نہایت دشوار ہے، اس لیے انہیں معوذتین کے ایک نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ 7 ہجری میں ایک یہودی لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ اس وقت اس جادو کے اثرات کو کالعدم کرنے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ ساحران فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ نص قرآنی سے یہ چیز ثابت ہے کہ لوگ ان رسیوں کو سانپ خیال کرنے لگے۔ سانپوں کی طرح انہیں لہراتے دیکھ کر وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی خائف و ہراساں ہوئے۔ قرآن کریم کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ پس ان کی رسیاں اور سونٹیاں آپ کو یوں معلوم ہوتا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، مت ڈرو، تم ہی سربلند ہو۔ انہی کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں ہے، یعنی ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت نبوت اور دوسری حیثیت بشریت۔ عوارض بشری کا ورود ذات اقدس پر ہوتا رہتا تھا۔ بخار، درد، چوٹ لگنا، دندان مبارک کا شہید ہونا، طائف میں پنڈلیوں کا لہو لہان ہونا اور احد میں جبین سعادت کا زخمی ہونا، یہ سب واقعات تاریخ کے صفحات کی زینت ہیں۔ ان عوارض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت اور حیثیت نبوت پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں بھی جادو کا اثر حضور کی جسمانی صحت تک محدود تھا۔ رسالت کا کوئی پہلو قطعاً اس سے متاثر نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس جادو سے حضور کوئی آیت بھول جاتے یا الفاظ میں تقدیم و تاخیر کر دیتے یا قرآن میں اپنی طرف سے کوئی جملہ بڑھا دیتے یا نماز کے ارکان میں رد و بدل ہو جاتا تو اسلام کے بدخواہ اتنا شور و غل مچاتے کہ الامان الحفیظ۔ بتلانے رسالت کے لیے انہیں ایک ایسا مہلک ہتھیار دستیاب ہو جاتا کہ اس کے بعد انہیں دعوت اسلامی کو ناکام کرنے کے لیے مزید کسی ہتھیار کی ضرورت نہ رہتی۔ لیکن اس قسم کا کوئی واقعہ کسی حدیث یا تاریخ کی کتاب میں موجود نہیں۔ دشمنان اسلام نے آج تک جتنی کتابیں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہیں ان میں بھی اس قسم کا کوئی واقعہ درج نہیں۔ معلوم ہوا کہ لبید یہودی کے جادو کا اثر فقط اس حد تک ہوا کہ صحت گرامی متاثر ہوئی۔ یثرب کے یہودیوں کو روز اول سے ہی جو بلا وجہ عداوت اور حسد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھا، اس کی تفصیلات کئی مقامات پر ملتی ہیں۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کو بلند کیا، فتوحات کے دروازے کھلتے گئے، ایسے ایسے ہی ان کی عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے حضور بخیریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ کے ایک مشہور جادوگر لبید ابن عاصم کے پاس آیا۔ بعض مورخین نے اسے یہودی کہا ہے، لیکن یہ در حقیقت انصار کے ایک قبیلہ بنی زریق کا ایک فرد تھا۔ ممکن ہے اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا ہو، اس لیے اسے یہودی کہا گیا ہو۔ خیبر کے وفد نے آ کر اس کے سامنے اپنی بپتا بیان کی اور کہا کہ مکہ کے اس قریشی نے یہاں آ کر ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ہم نے سیاسی طور پر ان کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سازشیں کی، منصوبے بنائے، مشرک قبائل کو ان کے خلاف بھڑکایا، لیکن ناکام رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے ماہر جادوگر تھے انہوں نے بھی بڑے جتن کیے، بڑی زور آزمائی کی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ہمارے اس علاقہ میں تمہارے سحر کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ اگر تو ہماری امداد کرے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی خدمت میں بھاری نذرانہ بھی پیش کیا، چنانچہ اس نے حامی بھر لی۔ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔
کسی طرح ورغلا کر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک حاصل کر لیے۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے، جو اس فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھیں، جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام دروان یا زی اروان بتایا جاتا ہے۔ بعض نے اس کا نام بیر اریس بھی لکھا ہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد معمولی اثر ظاہر ہونے لگا۔ آخری 40 دن زیادہ تکلیف کے تھے۔ ان میں سے بھی آخری 3 دن تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اس بارے میں تصریحات موجود ہیں۔ کتب حدیث میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں، ان کا یہی نچوڑ ہے کہ جسمانی طور پر نکاہت و کمزوری محسوس ہوتی، لیکن ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں کبھی بال برابر فرق آیا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے ارکان میں تقدیم و تاخیر سرزد ہوئی ہو، یا تلاوت قرآن کے وقت نسیان طاری ہوا ہو، یا مملکت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام یا اسلام کی تبلیغ میں کوئی معمولی سا رخنہ بھی پیدا ہوا ہو۔ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات حضور کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا گیا۔ چنانچہ حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا، میرے خدا نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بتایا گیا ہے؟ ارشاد ہوا، رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے نزدیک۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، لبید ابن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ بتایا، کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشہ کے پردے میں رکھ کر۔ پوچھا، کہاں رکھا ہے؟ بتایا، زی اروان کے کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ بتایا، اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً حضرت سیدنا علی، عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا۔ اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور یہ 2 صورتیں پڑھ کر سنائیں اور عرض کیا کہ آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں، ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اجازت ہو تو اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت سید عالم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنہ کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین کی کیا شان ہے، اپنی ذات کے لیے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں کل پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے۔ یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز اسی وقت نفع پہنچاتی ہے
جب اذن الہی ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ اگر جڑی بوٹیاں، گولیاں، شربت اور ٹیکے اذن الہی سے صحت و عافیت کا سبب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، آیات قرآنی اور فرمودات رسالت اذن الہی سے کیوں مؤثر نہیں ہو سکتے؟ مسلمان کو چاہیے کہ کبھی ہراساں اور مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور ان کلمات طیبات سے اس کی بارگاہ میں پناہ کے لیے عرض کرتا رہے۔